بہت ہی خاص مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اگر آپ اس خاص مہینے میں نیت کر لیتے ہو، منت مان لیتے ہو اس خاص وظیفے کی، چھوٹے سے اسماء اعظم کی، چھوٹے سے ذکر کی، تو اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر لیں گے، آپ سے تنگ دستی کو دور کر لیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں کرتے چلے جائیں گے ان کاموں کے لیے جن کے لیے آپ آج بھاگ رہے ہو، جن کے لیے آپ آج پریشان ہو۔ تو وہ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتانے والی ہوں اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر آفیس سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو another ویڈیو۔ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رجب کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے، اور جو میری بہنیں اس خاص مہینے کی امپورٹنس سے، ویلیو سے واقف نہیں ہے، تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ بالکل بھی عام مہینہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کا دروازہ ہے، جو شعبان کی تیاری ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی زندگی کے مسائل سے تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کا دل جو ہے وہ بوجھل ہے، تو رجب آپ کے لیے ایک خاص گفٹ ہے اللہ کا، کہ اللہ نے آپ کو یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے، اور ان میں 4 حرمت والے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ وہ مہینے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ان حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے ان میں جو نیکی کا اجر ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب جو ہوتا ہے وہ ایک بیج ہے، اور شعبان کا مہینہ اس کو پانی دینے کا مہینہ ہوتا ہے، اور جو رمضان کا مہینہ ہے وہ آپ کا فصل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے، ریوارڈ لینے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیکسٹ 2 مہینے آ رہے ہیں ہمارے پاس، رجب اور شعبان کا مہینہ، یقین کریں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ مہینے عطا کیے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ یہ موقع ملا ہے اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے کہ آپ اپنے اعمال کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ملٹیپل کر لو، بھر لو اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو خاص وظیفہ آپ نے کرنا ہے، جس چیز کی آپ نے نیت کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے میکسیمم اس مہینے میں استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں استغفار سب سے زیادہ ہوگا۔ تو آپ یقین کرو کہ جب آپ اس خاص مہینے میں، جس میں ایک نیکی کا اجر جو ہوگا وہ کئی ہزار گنا ہوگا، اور جب آپ اللہ سے معافی مانگو گے، نہ صرف اللہ آپ کو معاف کریں گے، اللہ آپ کا رزق میں بھی اضافہ کریں گے، بلکہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کی جو تنگ دستی ہے، اس کو بھی آپ سے دور کر لیں گے۔ جس چیز کے لیے آپ پریشان ہو، جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو، آپ اگر اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی ذات کے لیے جو ہے وہ آپ اس پہ اطمینان اختیار کرو اور اللہ کی عبادت کرو، تو ٹرسٹ می، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے جو قبول نہ ہو، جو آپ کو دی نہ جائے، ٹھیک ہے؟ بس آپ کو اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، اس سے مانگتے رہنا ہے، آپ نے کبھی بھی مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بہت ساری اور عبادات بھی ہیں، جس طرح کے نفلی روزے رکھنا بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے، کہ اس میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سے مہینے میں زیادہ روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور خاص دن جو ہوتے ہیں ہفتے کے جس میں آپ نے روزہ رکھنا جو ہے وہ سنت سے ثابت شدہ ہے، وہ پیر ہے، جمعرات ہے، اور ایام بیض یعنی کہ اسلامک مہینے کی جو 13، 14 اور 15 ڈیٹ ہوتی ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں گائیڈ کروں گی، لیکن اس خاص مہینے کا آغاز جو ہے وہ آپ نے استغفار سے کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، کثرت سے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اس میں کثرت رکھیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا ایک صحابی نے کہ میں کتنی مرتبہ، یا رسول اللہ، میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ استغفار کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں، عربی میں 70 کا مطلب زیادہ کو کہنا ہوتا ہے۔ ایک محاورہ ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں، کہ میں 70 مرتبہ ایک ہی بات ریپیٹ کر چکا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافی ٹائم، بہت زیادہ مرتبہ جو ہے وہ استغفار کو ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے جو ہے وہ آپ نے استغفار کرتے رہنا ہے۔ اب کون سا استغفار کرنا ہے، یہ بہت بڑا سوال آتا ہے، کامن سوال ہے، اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر دوں۔ دیکھیں، آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے کی ہونی چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ استغفار کر رہے ہیں لیکن دل میں کسی کے بارے میں برا خیال ہے، کسی کے ساتھ برا ایکٹ کر رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں جب آپ ساتھ اپنی زندگی میں کنٹینیو رکھو گے تو پھر آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پھر آپ کی جو استغفار ہے وہ کس طرح سے قبول ہوگا؟ باقی وظائف کیسے قبول ہوں گے؟ تو ان چیزوں کو جب آپ کٹ آف کر دیتے ہو اپنی لائف سے، ان چیزوں سے اوائڈ کرتے
ہو اپنے آپ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کرو. ان لوگوں سے ساتھ رہ کر آپ گناہ میں پڑ جاتے ہو. ٹھیک ہے, سے کم بات چیت کرو تاکہ آپ گناہوں میں نہ پڑ سکو. ٹھیک ہے, تو زیادہ سے زیادہ آپ انگیج رہیں اپنے آپ کے ساتھ, اپنے اللہ کے ساتھ پارٹ بنائیں. باہری دنیا کو آپ نگلیکٹ کر دو اور اللہ سے لو لگا لو جب آپ, تو آپ کے معاملات سدھرنے لگ جاتے ہیں. آپ کو مزہ آنے لگتا ہے اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے, اللہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے, اپنے گھر میں ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے آپ انجوائے کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ سب نے, میری سسٹرز نے, استغفر اللہ جو ہے وہ پڑھ لیں, چلتے پھرتے پڑھ لیں, اور دن میں کم از کم ایک تسبیح تو لازمی استغفر اللہ و اتوب الیہ کی پڑھیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درود شریف کی بھی کثرت رکھنی ہے. اس کے بارے میں تو میں بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے. تو آج کی ویڈیو کا وظیفہ یہی تھا کہ آپ نے میکسیمم استغفار کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی, اور اس سے آپ کی زندگی کے سارے معاملات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اللہ پاک آپ کی سب پریشانیاں دور کرے, آپ کی سب مرادیں پوری کرے. آمین ثم آمین. So let's get started with today's dua series. اللہ پاک زائرہ خان, عمرانہ پروین, فیصل شہزاد, فرائن فیملی, زرینہ صاحب بٹی, فاطمہ افتخار, ندیم وائف, ارشد زمان, حفصہ, لائبہ علی, الفت, انمن کامل, افشین تابش, ارسلان سیدہ شہباز, یوسف این رفیہ, ارشان, شبہ میر, آمنہ عمران خاتون وحیدہ, سبینہ یاسمین, عروبہ چودھری, الفیہ ساحل, شائستہ اسلام, محمد عبداللہ, مسکان چاولہ, فہم عثمان, غزالہ ناز, گلستہ, امنہ اعجاز, ایم شاہ, شہانہ, عائشہ اکرم, امامہ, سمی, نوازن, امیہ, احمد مغل, منیشہ عائشہ, رضا خان, ریحانہ انصاری, سنی, میڈکو اسٹف, عدیلہ ڈاٹر, فرزانہ خانم, شاہدہ نواز, امن, مائلہ علی, نشا طلال, سلمان, ارہا, مکائل حیدر. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی, اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے, ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہے, اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہے, اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں, اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں, اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے, اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے, اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجیے, ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے. اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے, ان کی مغفرت کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے. اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے, ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون, اسٹے بلیس. اللہ حافظ.